سبق نمبر 21 سورۃ البقرہ کا 22واں رکوع، آیت نمبر 177 سے 182 تک۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ لیسا نہیں ہے، البر نیکی، ان تولو یہ کہ پھیر لو تم، وجوہکم اپنے رخ، قبل المشرق والمغربی جانب مشرق و مغرب کے، ولیکن البر اور لیکن نیکی ہے، من آمن باللہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر، وآت المال اور دیا مال، علی حبہ اسی کی محبت پر، ذوی القربا قرابت داروں کو، والیتامی والمساکین یتیموں اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوالیوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور قائم رکھا نماز کو، وآت الزکاۃ اور ادا کیا زکوٰۃ کو، والموفون اور نبھانے والے، بعہدہم اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب معاہدہ کر لیں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء سختیوں میں، والضراء اور تکلیفوں میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، اولئک وہ لوگ، الذین وہی ہیں جو، صدقوا سچ بولنے والے ہیں، واولئک اور وہ لوگ، ہم المتقون وہی پرہیزگار ہیں۔ پوری آیت۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق کی اور مغرب کی جانب پھیر لو، لیکن نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دیا مال اسی کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم رکھی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، اور نبھانے والے اپنے وعدوں کو جب معاہدہ کر لیں، اور صبر کرنے والے سختیوں میں اور تکلیفوں میں اور لڑائی کے وقت، وہی لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذلك تخفیف من ربکم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو، کتب علیکم فرض کر دیا گیا ہے تم پر، القصاص فی القتلی قتلوں میں ادلا بدلہ یعنی برابری، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام،
والانثیٰ بالانثیٰ اور عورت کے بدلے عورت، فمن پس جو کوئی عفی لہو معاف کر دیا گیا ہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع پس پیروی ہے، بالمعروف دستور کے موافق، و اداء اور ادائیگی ہے، الیہ اس کی طرف، باحسان بھلے طریقے پر، ذالک یہ بات، تخفیف رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور مہربانی ہے، فمن پس جو کوئی اعتدا حد سے بڑھ گیا، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم پس اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، تم پر قتلوں میں برابری یعنی ادلا بدلہ فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کو معاف کر دیا گیا ہو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، پس پیروی ہے دستور کے موافق اور اس کو ادائیگی ہے بھلے طریقے پر، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے۔ پھر جو اس بات کے بعد حد سے بڑھ گیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے، فی القصاص قصاص میں، حیات زندگانی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچتے رہو۔ پوری آیت۔ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگانی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچتے رہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا حضر جب آئے، احدکم الموت تمہارے ایک کو موت، ان ترک خیرا اگر چھوڑا ہے اس نے مال، الوصیۃ للوالدین تو وصیت ہے والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے موافق، حقا علی المتقین یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ پوری آیت۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آئے، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو والدین اور قرابت داروں کے حق میں دستور کے موافق وصیت ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق لازم ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ فمن پس جو کوئی، بدلہ بدل ڈالے اس کو یعنی وصیت کو، بعد ما سمعہ بعد اس کے سن لینے کے، فإنما اثمہ پس سوائے اس کے نہیں گناہ اس کا، علی الذین ان پر ہے جنہوں نے، یبدلونہ بدل ڈالا اس کو، ان اللہ سمیع علیم بلا شبہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو اس کے سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ فقط انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدل ڈالا، بلا شبہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ فمن خاف پس جو کوئی اندیشہ کر گیا، من موص وصیت کنندہ کی طرف سے، جنفن کسی جانبداری کا، او اثما یا گناہ کا، فاصلح پس اس نے مصالحت کرا دی، بینہم ان کے درمیان یعنی وارثوں کے، فلا اثم علیہ پس کوئی گناہ نہیں اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پوری آیت۔
سو جو کوئی اندیشہ کر گیا وصیت کنندہ کی طرف سے کسی جانبداری یا گناہ کا، پھر اس نے وارثوں کے درمیان مصالحت کروا دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس رکوع میں درج آیت نمبر 177 تا 182 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 177 لیس البر ان تولوا سے واولئک هم المتقون تک فرمایا، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بس۔ یہود و نصارہ ایک تو تبدیلی قبلہ کی بحث چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، جیسے دین میں ایک یہی بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہو، اور مسلمانوں کو خواہ مخواہ الجھائے جا رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ اپنے اپنے قبلوں پر ایسے فخر کرتے تھے جیسے پورے کا پورا دین کسی ایک جانب رخ کرنے میں ہی ہے۔ وہ اسی ایک علامت کو لے کر اپنی ہدایت اور نجات کے قصیدے پڑھی جا رہے تھے، اور مسلمانوں پر طرح طرح کی باتیں بناتے رہتے تھے کہ تم فلاں اور تم فلاں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے مشرق و مغرب کو بطور مثال کے یہاں ذکر کیا گیا، جس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ دین چند مذہبی رسومات و علامات کو ادا کر لینے تک ہی محدود نہیں، کہ جو ان پر کاربند ہو وہی حق پرست ہے، چاہے وہ اخلاقی، معاشرتی اور اعتقادی لحاظ سے کتنا ہی گندہ ترین ہو، جیسا کہ یہود و نصارہ خود تھے۔ ان کے جواب میں ان کو آئینہ دکھاتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے فرمایا، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی تم ایمانیات کے متعلق اپنے عقیدے مکمل درست کرو، اپنا دین ٹھیک کرو، آخرت کی پوری تیاری کرو، فرشتے جو اللہ کے کار پرداز ہیں ان کو مانو، کتابوں میں درج جملہ احکام تسلیم کرو، نبیوں کی دعوت کو سمجھو، ان کی طرز پر زندگیاں اختیار کرو، تمام اعمال بجا لاؤ، ایک بہترین معاشرہ قائم کرو، اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں، مسکینوں، مانگنے والوں، مسافروں پر مال خرچ کرو، قیدی چھڑاؤ، مقروضوں کے قرض ادا کرو، غلام خرید کر آزاد کرو، نماز اور زکوٰۃ کو فرض جانو، ان کی پابندی کرو، کیے گئے اپنے وعدے نبھاؤ، تنگیوں تکلیفوں پر صبر کیا کرو، اور جہاد میں ثابت قدم رہا کرو۔ اب جو لوگ ان باتوں پر عمل پیرا ہوں وہی سچے اور وہی پرہیزگار ہیں۔ ان باتوں کا اور اس سے اگلی آیات میں جو باتیں آ رہی ہیں ان سب کا نام دین ہے، جن کی تفصیل یہود و نصارہ کو بھی سنا دی اور مسلمانوں کے سامنے بھی رکھ دی، تاکہ آنے والے وقتوں میں مسلمان بھی کہیں یہود و نصارہ کی طرح دو چار علامتوں کو لے کر پورے دیندار نہ بن بیٹھیں، اور انہی کی طرح باعمل اہل دین کے خلاف اپنی زبانیں دراز نہ کر لیں، جیسے عرب کے جاہلوں نے اصحاب رسول کے بارے میں دراز کر لیں، مگر کیا کریں، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آیت نمبر 178 یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم سے فلہ عذاب علیم تک فرمایا، اے ایمان والو تم پر قتلوں میں برابری یعنی ادلا بدلہ فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، یعنی جس نے قتل کیا ہو بدلے میں صرف اسے ہی قتل کیا جائے گا۔ اب اس طرح نہیں ہوگا جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتا رہا کہ بعض کو معتبر اور بعض کو کمتر قرار دے کر ایک کے بدلے دو یا دو سے بھی زیادہ جانیں لے لی جاتی، اور اگر کوئی کمتر معتبر کو مار دیتا تو بدلے میں اس کمتر کی بجائے اسی درجے کے معتبر کی جان لی جاتی، یا پھر ایک معتبر کے قتل پر دو کمتر اور کمتر کے قتل پر صرف خون بہا لے کر معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا، اور عورت کو اگر عورت قتل کر دیتی تو بدلے میں ایک مرد کا یا دو عورتوں کی جان لینے کا مطالبہ ہوتا۔ بعض طاقتور قبیلے ایک کے قتل کا بدلہ کمزور اور محتاج قبیلوں کے کئی افراد قتل کر کے لیتے۔ یہود و نصارہ اور عرب قبائل میں یہ تمام بے انصافیاں رائج تھیں، بلکہ اسی طرح کی اونچ نیچ پر باقاعدہ آپس میں معاہدے باندھے جاتے تھے۔
حالانکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں برابری کے قوانین اور آیات موجود تھیں جن کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا یا پھر اپنی مرضی سے بدل ڈالا تھا۔ آج بھی چودھریوں اور ہاریوں کے مابین کئی قسم کا فرق رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی طاقتور قومیں کمزور قوموں کو کیڑا مکوڑا سمجھ کر لتاڑتی چلی جا رہی ہیں۔ کوئی کسی کو پوچھنے روکنے والا نہیں، البتہ اللہ ضرور پوچھے گا جس نے ہر جان یکساں طور پر قیمتی بنائی، مقتول چاہے کمزور ہو، غریب ہو، جاہل ہو، معذور ہو، بیمار ہو، حتیٰ کہ قریب المرگ بھی اگر ہو تب بھی جان کا بدلہ جان ضرور ہوگا، اور ہوگا بھی اس کے اصل قاتل سے ہی۔ آگے فرمایا، پھر جس کو معاف کر دیا گیا ہو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، پس پیروی ہوگی دستور کے موافق اور اس کو ادائیگی ہوگی بھلے طریقے پر۔ یعنی اگر مقتول کے ورثاء نے قاتل کو قتل معاف کر دیا تو یہ معاملہ رائج الوقت دستور کے موافق نمٹایا جائے گا۔ غیر جانبدار اور جہاں دیدہ لوگوں کا جس بات پر اتفاق ہو وہی رائج الوقت دستور ہوتا ہے، تاکہ فریقین میں سے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے۔ اگر شرائط میں خون بہا طے ہو جائے تو اس کی ادائیگی بغیر کسی لیت العال کے رغبت اور شوق سے کی جائے گی۔ آخر میں فرمایا، یہ رعایتی بات تمہارے رب کی طرف سے ہے اور مہربانی ہے۔ پھر جو اس بات کے بعد حد سے بڑھ گیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی قتل جیسے جرم کی معافی تلافی جو پہلی امتوں میں نہ ہوتی تھی اس امت کو عطا کر دی گئی۔ اب مقتول کے ورثاء کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ کچھ لے کر معاف کر دیں یا بلا معاوضہ خالص اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ رعایت ملنے کے بعد بھی اگر کوئی فریق حد سے بڑھ گیا، حد سے بڑھنے کی ایک صورت تو یہ ہے اعتماد دلا کر پھر وار کر دیا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ شرائط صلح طے ہو جانے کے بعد عمل درآمد میں بدنیتی پر اتر آئے، جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمایا، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگانی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچتے رہو۔ یعنی عقل والوں کے لیے یہ بات سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں کہ قدرت کا جو قانون قصاص ہے جس میں قتلوں کا بدلہ اور برابری فرض ہے، در حقیقت اس میں قتل و غارت سے پاک پرامن معاشرتی زندگی کی ضمانت ہے، ظاہری اور باطنی دونوں حوالوں سے۔ ظاہری یہ کہ کوئی بھی کسی کو قتل کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ نتیجے میں بچے گا وہ خود بھی نہیں، اس طرح 2 جانیں تو بچ گئیں۔ باطنی یہ کہ اللہ کا حکم بجا لانے سے پورے معاشرے پر اس کی رحمت متوجہ ہو جائے گی جس کی اپنی برکات ہیں۔ عقل مندوں کو مخاطب کرنے میں اشارہ ہے، جن کو قانون قصاص زہر اور وحشیانہ لگے، در حقیقت وہ عقل کے اندھے ہیں۔ دور اندیشی اور باریک بینی ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، چاہنے کے باوجود معاشرے سے وہ خون ریزی کبھی ختم نہیں کر پائیں گے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے نام پر بدلے میں قتل یعنی قصاص شرعی کے خلاف ہے۔ اس کی پیروی میں متعدد مسلم ممالک بھی سزائے موت ختم کر چکے ہیں، مگر سوچتے نہیں کہ قاتل کی زندگی پوری انسانیت کی موت بن جائے گی، بلکہ بن چکی ہے۔ دیرینہ عداوتیں طرفین کی سینکڑوں زندگیاں نگل چکی ہیں۔ سب قاتل جانتے ہیں آج نہیں تو کل وہ رہا ہو ہی جائیں گے۔ یہی وجہ ہے قتل و غارت غری ختم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر سے حقا علی المتقین تک۔ فرمایا، تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آئے، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو والدین اور قرابت داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق لازم ہے۔ یہ آیت شروع اسلام میں نازل ہوئی تھی، ابھی مرنے والے کے مال میں وارثوں کے حصے متعین ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یوں سارا مال مرنے والے کے لڑکوں کو مل جاتا تھا، بوڑھے والدین اور دیگر رشتہ دار محروم رہ جاتے تھے۔ تب اس آیت میں قریب المرگ لوگوں پر وصیت فرض کر دی گئی تھی
کہ وہ اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے رائج الوقت دستور کے مطابق ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیں۔ بعد میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 11 تا 41 نازل ہو گئیں، جن میں وارثوں کی تفصیل اور ان کے حصے خود اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے، جس کے بعد اب اس آیت میں مذکور قانون وصیت کی فرضیت اس شخص تک محدود کر دی گئی جس کے ذمہ کسی کا کوئی حق واجب الادا ہو، یعنی قرض وغیرہ۔ نیز شرعی غیر وارث رشتہ داروں کے لیے اور ہر قسم کی خیرات کے لیے کل مال کی بجائے صرف 1/3 مال کی حد تک وصیت کرنا باقی رکھا گیا۔ آیت نمبر 181 فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو اس کے سن لینے کے بعد، یعنی وصیت کرنے والا تو وصیت سنا کر فوت ہو گیا، اب سننے والوں کو چاہیے کہ وہ دیانتداری سے اس وصیت کے عین مطابق عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو آخر میں فرمایا تو پھر اس کا گناہ فقط انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدل ڈالا، بلا شبہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کسی کی وصیت کو بدلنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا اللہ دے گا، کیونکہ اس کو سب معلوم ہے کون کیا کہہ رہا ہے اور کس کی نیت میں کیا خرابی ہے۔ آیت نمبر 182 فمن خاف من موص جنفا سے ان اللہ غفور الرحیم تک۔ فرمایا سو جو کوئی اندیشہ کر گیا وصیت کنندہ کی طرف سے کسی جانبداری یا گناہ کا، پھر اس نے وارثوں کے درمیان مصالحت کرا دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی اگر وصیت کنندہ کی طرف سے جانبداری، بدعنوانی یا دانستہ غیر دانستہ شرعی جرم کے ارتکاب کا اندیشہ کر گیا تو اس نے شرع اور دستور کے مطابق وصیت میں رد و بدل کر کے سب کے درمیان مصالحت کروا دی تو یہ رد و بدل جائز ہوگا، اور ایسا کرنے والے پر کچھ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیت صرف اصلاح کی ہے، بخلاف پچھلی آیت میں درج مضمون کے وہاں رد و بدل کرنے والے کی نیت میں فساد تھا، خرابی تھی، اس لیے وہ رد و بدل سخت گناہ ہے۔ ٹھیک نیت کے ساتھ معاملہ حل کرنے میں کوئی کسر رہ بھی جائے تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔